بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں 17 سال قید کی سزا، 1,64,25,650 روپے فیکس جرمانہ۔ تحریری فیصلے کے مطابق جرم ثابت ہونے پر بانی تحریک انصاف کو دفعہ 409 کے تحت 10 سال سزا، انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت 7 سال قید کا حکم۔ دونوں مجرمان کو جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید بھگتنا ہوگی۔ استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ دونوں ملزمان مجرمانہ خیانت کے مرتکب پائے گئے۔ بانی کی زائد عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے پر کم سے کم سزا دی گئی۔ عرصہ حوالات کو بھی سزا میں شامل کر لیا گیا۔ راولپنڈی اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ توشہ خانہ 2 ریفرنس اگست 2024 میں دائر ہوا۔ نیب ترامیم کے بعد کیس 8 ستمبر 2024 کو FIA کو ٹرانسفر کیا گیا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی پر 12 دسمبر 2024 کو فردِ جرم لگائے گئے۔ عدالت میں 85 سماعتیں ہوئیں، 20 گواہان کی شہادتیں قلم بند کی گئیں۔ تحائف میں بلغاری سیٹ، سونے کا ہار، بریسلیٹ، انگوٹھی اور کانٹے شامل۔ ریفرنس کے مطابق بلغاری سیٹ کی اصل قیمت 7 کروڑ روپے تھی۔ بانی نے کم قیمت لگوا کر سیٹ جمع کرائے بغیر 29,14,500 روپے میں خرید لیا۔ 1 سال 4 ماہ سے زائد عرصہ تک کیس چلا۔ تحریک انصاف نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ انصاف کے منافی قرار دے دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے پریس کانفرنس میں کہا، ہم بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کو سزا کی مذمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے فیصلوں سے عوام میں انتشار پھیلے گا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، حکومت کی کوشش ہے ہمیں مایوس کرے لیکن یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا، فیصلے نے انصاف کے نظام کو ایکسپوز کر دیا۔ محمد زبیر عمر نے کہا، بانی تحریک انصاف کو ملنے والی سزا پر دکھ ہوا۔ محمود اچکزئی، اختر مینگل اور مصطفیٰ نواز کھوکر نے فیصلہ ناانصافی قرار دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ انصاف پر مبنی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں، توشہ خانہ 2 کی سزا 190 ملین پاؤنڈ کی سزا مکمل ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ فراڈ کے تحت تحائف کی قیمت کم لگوا کر سرکار کو کم رقم دی گئی۔ ریاست کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، توشہ خانہ کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے۔ کرپشن نہ کرنے کی مثالیں دینے والا خود ملوث نکلا۔ تحائف ریاست کو دیے جاتے ہیں، کسی شخصیت کو نہیں۔ خود لوگوں کے اوپر کیسے الزامات لگاتے رہے، اور آج اب یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں اور ساری ڈاکومنٹڈ، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ اورل ایویڈنس کے اوپر نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی جواز اور جواب نہیں تھا کہ وہ اس کو جسٹیفائی کر سکتے۔ سزا پہلے ہونی چاہیے تھی۔ 15 مہینے لگے ہیں۔ جس کی آئی وٹنس، جس کی کیمرہ فوٹیج وہ 9 مئی ہو، جس کی خود تسلیم کرتی ہے PTI اور اس کے لوگ کہ انہوں نے کیا، ان کی فیس بک اور ان کا سوشل میڈیا گواہ ہے، آج تک انہیں بھی پوری سزائیں نہیں ہوئی، اور سزا جو ہے اس میں کمی کی گئی ہے ان کی عمر کی وجہ سے۔ لیکن پوچھنا تو یہ تھا، کیا ریاست مدینہ کے جو حاکم ہوتے ہیں ان کا کردار یہ ہوتا ہے؟ بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی پورا توشہ خانہ کھا گئے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں، ان کے دور میں بنی گالا منی گالا بنا رہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا خود ڈاکو نکلا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں توشہ خانہ کے رولز بدلے گئے۔ بانی تحریک انصاف نے اقتدار میں آ کر ہیروں کا کاروبار کیا۔ تمام معاملات کے ذمہ دار بانی تحریک انصاف ہیں۔ مریم نواز پر پائن ایپل وصول کرنے کا الزام لگایا گیا۔ فیصلہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ ریاستی تحائف کو ذاتی فائدے میں بدلنا سنگین بدعنوانی ہے۔ عوامی منصب امانت ہوتا ہے، لوٹ مار کا ذریعہ نہیں۔ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا ایکس پر بیان لکھا، کہا تھا دسمبر ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے۔ بہرے اور اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مانے۔ کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی گئی۔ ابھی دلدل باقی ہے۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، توشہ خانہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، فیصلے سے ثابت ہو گیا بانی PTI وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں تھے۔
بنگلہ دیش کے طالب علم عثمان ہادی کی ڈھاکہ میں نماز جنازہ ادا، عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت، پارلیمنٹ کے سامنے عوام کا جم غفیر، شرکاء کی بھارت اور ملک سے مفرور شیخ حسینہ واجد کے خلاف نعرے بازی، طلباء اپنے رہنما کے غم میں زاروں کی طرح روتے رہے۔ بنگلہ دیش میں آج سرکاری سطح پر یوم سوگ، میڈیا رپورٹس کے مطابق عثمان ہادی قتل کے تانے بانے بھارت اور شیخ حسینہ واجد سے ملتے ہیں۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے گزشتہ روز شیخ مجیب کا گھر اور عوامی لیگ کے دفاتر جلا ڈالے۔ طالب علم رہنما عثمان ہادی کو چند روز قبل فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، علاج کے لیے سنگاپور اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے۔ بھارتی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی مسلم خاتون کے حجاب کی توہین کے خلاف احتجاج، میرے رکشہ یونین اور مرکزی مسلم لیگ کا لاہور میں مظاہرہ۔ مظاہرین نے کہا بھارت میں اقلیتیں عدم تحفظ کا شکار ہیں، مسلم خواتین کے بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ نتیش کمار کا مسلم خاتون کا نقاب کھینچنا حملہ ریاستی اسلاموفوبیا کا ثبوت ہے۔ عالمی انسانی حقوق تنظیمیں بھارتی مظالم کا فوری نوٹس لیں۔ پاکستان نے غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے پر غور کرنے کی پیشکش کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں پاکستانی پیشکش پر امریکہ مشکور ہے۔ پاکستان اور دیگر ملک ابھی کچھ سوالوں کے جواب چاہتے ہیں۔ بہت سے ملک غزہ تنازع میں شریک ہر فریق کے لیے قابل قبول ہیں۔ جنگ بندی کے لیے بات چیت کا مقصد کسی پر معاہدہ مسلط کرنا نہیں۔ امید ہے لبنان اسرائیل بات چیت لبنانی حکومت کو مضبوط، حزب اللہ کو غیر مسلح کرے گی۔ مستقبل میں حماس اسرائیل پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئی تو امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ حکومت برآمدات میں اضافے، کاروباری افراد اور برآمد کنندگان کو ہر ممکن سہولیات کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برآمدات پر جائزہ اجلاس میں کہا کاروبار کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ کولڈ چین اور صنعت و تجارت سے منسلک دیگر شعبوں کے فروغ کے لیے صوبوں سے روابط مزید بہتر بنائے جائیں۔ برآمدات کے شعبے میں وسعت کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی بڑھائے جائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ایکنک کا اجلاس، مختلف شعبوں کے 11 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا نظر ثانی شدہ PC1 منظور، ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن اور ماحولیات کے منصوبے بھی شامل۔ ہر سال 10,000 نوجوان انجینئرز کو تربیت دینے کی پالیسی کی منظوری، تربیت یافتہ انجینئرز کو ترقیاتی منصوبوں میں تعینات کیا جائے گا۔ بلوچستان میں موسم سرما کی پہلی بارش، وادی کوئٹہ اور گرد و نواح میں کالی گھٹائیں برس پڑی۔ ہیوک، پشین، خانو زئی، توبہ کاکڑ، زیارت اور مستونگ میں برسات، قلات، قلعہ عبداللہ اور گوادر میں وقفے سے رمجھم۔ محکمہ موسمیات کی بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی۔ لاہور کی مضر صحت فضا میں سانس لینا دشوار، دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج پھر پہلا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 484 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں جگہ جگہ پانی کا مسئلہ، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹینکر مافیا کے ذریعے پانی بیچا جا رہا ہے۔ MQM رہنما فاروق ستار کی نیوز کانفرنس، کہا بھتہ خوری کی لعنت نے پھر سر اٹھا لیا۔ کراچی کے تاجروں اور بلڈرز نے وزیر اعلیٰ سندھ اور بلاول بھٹو کو پکارا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا پیپلز پارٹی نے ہی کراچی کو بھتہ خوروں سے نجات دلا کر امن واپس لوٹایا۔ لگتا ہے MQM نے فاروق ستار کو سچ بولنے سے روک رکھا ہے۔ فرسودہ اسکرپٹ کے ذریعے عوام کو مزید گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آباد کی شکایات کا نوٹس لے لیا۔